اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری و ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور خوبصورت اور بہت پیارے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہماری زندگی اختتام پذیر ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک اور پیاری بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگے گی، پسند آئے گی اور آپ بھی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے اور لوگوں کے لیے۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی وہ سبسکرائب کر لیجئے یوٹیوب چینل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے پیارے کمنٹس ضرور دیا کیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا اور اسے لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہارون رشید اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور بزرگ شخصیت بھی تھے۔ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے اس کا سدباب کرنے کی کیسے کوشش کی۔ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ میرے پاس یہ پوسٹ آئی، مجھے اچھی لگی، میں نے چاہا کہ اپنے انداز اور اپنے لب و لہجے میں آپ تک بھی پہنچاؤں تاکہ یہ اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ، ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد شریف تک اور کوفے سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں کر لی، آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے کھول دیے، قائم کر دیجئے، اور تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں تک کہ اس نے ٹیکسز بھی معاف کر دیا، اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ ایک رات ہارون رشید شدید اضطراب کی کیفیت میں تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اسی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے اور اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت بھی کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا کہ استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسی داستان سنائیے جس سے مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یا استاد محترم فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے کہا کہ کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے والی ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے بچے کی آپ حفاظت کیجیے گا۔ تو شیر نے حامی بھر لی اور بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پہ بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائیو لگائی اور شیر کے قریب پہنچی اور بندریہ کا بچہ اٹھا لیا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکے، اس نے سانس لیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔
شیر نے شرمندگی سے کہا کہ جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو، تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمانی تھی، آسمان سے اتری تھی، اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی آفتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، چنانچہ جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا کہ آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس وقت اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کریں، بلکہ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف غور کیجیے گا، حقیقت بھی بات یہی ہے کہ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ واقعتاً ایسا ہے کہ مسائل میں گرفتار ہیں، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، تکلیفوں کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں، بیماریاں انہیں گھیر لیا، برکتیں اڑ گئیں، مسائل کا شکار ہیں، آفتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن قرب حاصل نہیں کر رہے تو اللہ رب العزت کو قرب حاصل نہیں کر رہے۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ واقعتاً یہ ماتھے میں اور سجدے کے مقام میں فاصلہ ہی کتنا ہے۔ سجدے میں پڑ جائیے، گڑ گڑا لیجئے، رو لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ آپ کا رب، ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، مسبب الاسباب ہے، شافع الامراض ہے، بے نمونہ چیزیں پیدا کرنے والا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے ہر چیز کو پیدا کر دیا، اب تو چیز موجود ہے، صرف اس میں پریشانی آئی ہے، برکت اڑی ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ سے اس کو اتنا ہی اور اس سے کہیں زیادہ پیدا کرنے پہ کیا قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے، فرق اتنا ہے کہ اسے راضی کیجئے، بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، عاجز و انکسار بن جائے، ادب کا پیکر بن جائے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو پکڑ لیں، اپنی کھوئی ہوئی اپنے کھوئے ہوئے وقار کی طرف آ جائے گی، جو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین کا ترہ امتیاز تھا کہ اپنے رب کے آگے سرنگو ہوتے تھے، اسے راضی کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر یہ تمام چیزیں ہونے لگیں گی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ تکلیفیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی جو مدد ہے وہ یقیناً سب سے بلند و بالا ہے، وہ ضرور آئے گی، بالکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ عاجز و انکسار اور اپنے رب سے مانگنے والا بنائے رکھے، اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے،
تاکہ یہ آفتیں، یہ بلائیات، یہ تکالیف دور ہو جائیں، رزق کی فراوانی ہو جائے، برکتیں حاصل ہوں۔ آمین بجائے نبی الامین۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔